بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انجینئر محمد علی مرزا رہا ہو گئے اور رہائی کے بعد انہوں نے سینئر صحافی اور تجزیہ کار ارشاد بھٹی کو انٹرویو دیا۔ اب انجینئر محمد علی مرزا نے اس انٹرویو میں کچھ انکشافات کیے ہیں جو انتہائی دلچسپ ہیں۔ ویسے تو انہوں نے اپنی گرفتاری اور کیسز کے بارے میں بات کی، لیکن جو چیز سب سے زیادہ وائرل ہو رہی ہے، سب سے زیادہ سنا جا رہا ہے، جس پر بات کی جا رہی ہے، وہ ہے قیدی نمبر 804 کی گفتگو کے بارے میں۔ قیدی نمبر 804 کہاں ہے، کس حال میں ہے، یہ باتیں۔ اب آپ دیکھیے کہ انجینئر صاحب نے بتایا کہ وہ بھی اڈیالہ جیل میں چکے تھے، تو جہاں ان کی چکی تھی، یعنی وہ جگہ، وہ جیل کا وہ حصہ، ایک وہ جس طرح آپ کوٹری کہہ لیں، کال کوٹری کہتے ہیں اس کو چکی کہتے ہیں، تو وہ 6x8 یا 6x10 کی جو چکی ہوتی ہے، ایک چھوٹا سا کمرہ، وہ بالکل قریب تھا خان صاحب کے جی۔ اور وہ سارا ایکسپلین کرتے ہیں کہ 3 اس طرح کی چکیاں تھیں، ایک میں بشپ، ایک میں پروفیسر، ایک میں تھا، اور پھر کچھ ہی فاصلے پر یعنی دیوار کے دوسری طرف خان صاحب کی چکی تھی۔ جو 6 چکیاں تھیں وہ ان کو ملی ہوئی تھیں۔ اب یہ بات بڑی دہرائی جا رہی تھی، 6 چکیاں خان کو ملی ہوئی ہیں۔ 6 میں کوئی ہر وقت نہیں پھر رہے ہوتے، اس میں سے ایک میں ہی وہ رہتے ہیں، باقی سیکیورٹی ریزنز کے لیے خالی رکھی گئی ہیں، کیونکہ پھر باہر صحن سب کے لیے ایک طرح سے وہ کامن ہوتا ہے باہر، کہ وہ چھوٹا سا صحن، اور وہ بھی جیل ہی ہوتا ہے۔ خود انجینئر صاحب بتا رہے ہیں کہ جی اوپر بھی اس کے سلاخیں ہوتی ہیں، تو یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ سورج تھوڑا سا دیکھ سکتے ہیں، چلے ہوا دیکھ لیا، تھوڑا بہت سامان، لیکن اس میں آپ پنجرا ہی تصور ہوتے ہیں۔ دیکھ بس تھوڑا بڑا پنجرا آ جاتا ہے، چکی تو بالکل بند، تو پنجرا آپ کے لیے اویلیبل ہوتا ہے۔ پھر وہ خوشبوؤں کا بتا رہے ہیں جی، دیسی گھی کی خوشبو بھی کبھی کبھی آ جاتی تھی۔ پھر مشقتی سے وہ کیا بات کرتے تھے خان صاحب، کرکٹ کی بات کرتے تھے، کیوں صرف کرکٹ کرتے تھے، سیاست کیوں نہیں کرتے تھے۔ پھر 4 نومبر کے بعد سے ان کی آواز آنا بند ہو گئی خان صاحب کی، تو پھر ہمیں بھی یہ لگا کہ اچھا وہ بالکل جو تنہائی میں رکھا ہوا ہے اس طرح سے ہے، کوئی نہیں مل رہا، کوئی آواز ہی نہیں آ رہی خان صاحب کی۔ تو پہلے تو کچھ نہ کچھ آواز آ جاتی تھی، کیونکہ آواز کی بیس اس طرح سی۔ تو آپ دیکھیے کہ کوئی انٹرویو کسی اور بارے میں ہے کہ 295C میں کیوں اندر ہوئے، کس طرح سے ہوا، کس طرح چھوٹے، وہ ڈی ایس پی آیا تھا، وہ ان کو لے گیا، پھر پورا پلانڈ تھا، مجھے ساتھ لے گئے، اور یہ واحد شخص ہیں شاید جو 295C میں اس طرح بغیر ٹرائل کے رہا ہو گئے۔ تو وہ باتیں تو الگ رہ گئیں، لیکن ساری توجہ چلی گئی ہے اس گفتگو پر جو میں آپ کو سنوا رہا ہوں کہ کس طرح سے یہ ساری باتیں سنا ہے میں نے کہ آپ کی چکی اور عمران خان صاحب کی چکی کی دیوار ایک تھی۔ ہاں، بیچ میں ایک دیوار تھی اکٹھی۔ ان کی چکی نہیں، ان کی چکی ہے، ان کے پاس 6 چکی ہیں۔ آپ کے پاس بھی تو 3 تھی۔ نہیں 3 نہیں، 3 میں میرے پاس ایک تھی، باقی 2 میں تھے۔ 3 وہ چکے، اس کے باہر جو واکنگ ایریا ہے نا وہ کمبائنڈ تھا ہمارا، لیکن میرے پاس ایک چکی تھی، ایک پروفیسر صاحب کے پاس اور ایک جو بشپ صاحب، اور ان کے سامنے جو اوپن ایریا ہے نا وہ بھی آلموسٹ سمجھ لیں تقریباً 20 فٹ بائی کوئی 50 فٹ کا ایریا بنتا ہے جو سامنے والا، لیکن اس کے اوپر بھی وہ اسی طریقے سے جیل والی سلاخیں ہوتی ہیں۔ وہ آپ ایک پنجرے نہیں ہوتے، باہر نکل کے آپ کو صرف یہ احساس ہوتا ہے کہ چلے سورج نظر آ گیا، آسمان نظر آ گیا، لیکن وہ جیل کا ہی احساس ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی بڑی نعمت ہے کہ آپ کو وہاں پہ واک کرنے کی اجازت ہے۔ جو بھی واک کرنے کی اجازت ہے، وہ بھی 20 بائی 50 فٹ کی جگہ ہے، 20 فٹ چوڑی اور 50 فٹ لمبی آپ کہہ لیں، بس یہ۔ اور وہ تینوں کی کمبائنڈ 3 چکیاں ہیں، اس کی کمبائنڈ جگہ۔ تو اس طرح خان صاحب کی جگہ پر 6 چکیاں ہیں، لیکن وہ باقی سیکورٹی ریزنز کی خالی قیمت، کیونکہ ان کے ساتھ ایک بشپ تھا، ایک پروفیسر تھا، لیکن خان صاحب کے ساتھ کس کو رکھا جائے وہ ایک مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اس لیے 6 ہیں، لیکن جو لوگ یہی سمجھتے ہیں یا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے 6 چکیاں ہیں تو 6 ہی خان کو ملی ہوئی ہیں کہ جناب وہ پورا وہ خیر 6 مل بھی جاتی تو وہ بات نہیں تھی جو نواز شریف یا مریم نواز صاحبہ کے لیے پورا ایک گھر ٹائپ اور بیٹھک اور کمرے اور وہ واش رومز اس طرح کا، تو اس میں سین نہیں تھا، لیکن بہرحال وہ ایک ہی میں رہتے ہیں اس میں سے۔ تو یہ بیسیکلی 10 چکیاں اس طرح بنی ہوئی ہیں، اور ان میں 3 ہیں، پھر 4، اور پھر اس کے آخر میں بھی 3، اور ان کے درمیان دیوار ہے، یعنی 3 کے بعد ایک دیوار، پھر 4 کے بعد ایک دیوار، اور بالکل اس کے پرپینڈیکولر 6 چکیاں تھیں خان صاحب کی۔ اور جو بشپ صاحب کی جو چکی تھی نا، اس کی دیوار آخری دیوار تھی، اس کے پرلی طرف ان کی چکیاں پرپینڈیکولر شروع ہو جاتی تھیں، اور بیچ میں ایک دیوار تھی۔ اور بائی چانس جب خان صاحب ناشتہ کرنے کے لیے آتے تھے، ہمیں نظر تو نہیں آ رہے ہوتے تھے، تو وہ ان کا جو مشقتی ہے نا وہیں پہ وہ ان کے لیے ناشتہ تیار کر رہا ہوتا تھا۔ ایگزیکٹلی 9 بجے وہ آ جاتے تھے، اور 3 بجے آ کے وہ شام کا کھانا کھاتے تھے۔ یہ 2 ٹائمنگ ہمیں پتا تھے، اس لیے کہ وہ جب اپنے مشقتی سے تھوڑی بہت کوئی گفتگو کرتے تھے تو ان کی آواز کی بیس بھی ہے، اور ویسے بیچ میں ایک دیوار ہے مشکل سے 10-11 فٹ کی، اور اوپر سے اوپن ہے، تو آواز کبھی کبھار کوئی 2-4 جملے کان میں پڑ جاتے ہیں۔ کیا 2 یعنی اس دیوار کے اوپر سے پھر آواز آ جاتی تھی، کیونکہ اوپر سے وہ اس طرح سے اوپن تھی، اور دیوار کے دوسری طرف سے کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا، لیکن وہ مشقت سے اگر کوئی گفتگو ہوتی تھی تو اس کی آواز آتی تھی، یا ناشتہ تیار ہوتا تھا اس کی خوشبو بھی آ جاتی تھی۔ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے پاپے تھے، شاہی کوئی نہیں۔ مشقتی سے کیا بات ہوتی تھی، آگے سے انہوں نے یہ مذاق کے طور پر یہ جملہ دہرایا۔ کہا کرتے تھے نہیں ویسے میں ویسے پوچھ رہا ہوں کوئی ایک آدھ جملہ ایسا؟ وہ کرکٹ کو ڈسکس کر رہے ہوتے تھے۔ اچھا، کرکٹ کو، ہاں
ظاہر ہے انہوں نے باقی چیزیں تو نہیں ڈسکس کرنی تھی نا, وہ تو ورنہ اگر وہ اس قسم کی کوئی پالیٹکس ڈسکس کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ پھر بات مشکتی سے وہ کرکٹ کے اوپر اس ڈسکشن کا مطلب ہے ان کے یہاں بھی ٹی وی شیوی جو کہا جاتا ہے کہ بند ہو گیا ہے تو نہیں ٹی وی ان کے پاس لگا ہوا ہے اور اخباریں بھی 2 لگی ہوئی ہیں. وہ اس لیے پتا ہے کہ وہ ڈیوٹیز چینج ہوتی رہتی ہے نا, کچھ عرصہ ان کے پاس جس بندے کی ڈیوٹی ہے وہ ادھر بھی آ جاتا ہے تو کبھی کبھار کوئی بات پتہ چل جاتی ہے. باقی یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ ملاقات کوئی کسی سے کر سکتا ہے, اس طرح کوئی ملاقات نہیں کر سکتا, چاہے آپ کی ایک دیوار ہو, اس دیوار آپ سمجھ لیں وہ دیوار ایسی دیوار ہے کہ وہ پولیس رات ہے اس کو کراس کرنا, تو آپ دوسری طرف نہیں جا سکتے اس طریقے سے. 6 چکیاں ان کو ملی ہیں, جس طرح ہمارے 3 کٹھی تھی ان کو 6 کی 6 ملی ہوئی ہیں, ان میں ایک آدھ میں شاید ان کا مشکتی, باقی میں سامان, اور باقی سامنے ان کو اوپن ایریا بھی ملا ہوا ہے, لیکن ظاہر جیل ہی ہے. تو وہ ناشتہ کرنے اس چکی میں آتے تھے جو چکی نہیں, وہ اوپن ایریا تھا. اچھا اوپن ہمارا اوپن ایریا, ادھر ان کا اوپن ایریا, وہ آپس میں 90 ڈگری ہے. اور اس میں بھی یعنی ان کا جو اوپن ایریا ہے اس کے پھر ایسے پیرالل سامنے ان کا اس طرح سے اوپن ایریا ہے, تو وہاں پر وہ پھر صبح کے بعد جب آتے تھے اور ناشتہ کرتے تھے 9 بجے ایگزیکٹ, اور اس کے بعد پھر 3 بجے وہ کھانا کھاتے تھے. ہاں جی دیوار ہے, ساری دیوار ہے. اگر گوگل میپ ہو تو میں آپ کو ایگزیکٹلی بعد میں دکھا بھی دوں گا. اچھا تو اچھا لیکن سب کو نہیں دکھاؤں گا کیونکہ سیکورٹی ریزن ہو. ہاں اچھا, تو کبھی کبھار یعنی وہ ناشتے کی اور وہ ناشتے میں ایگزیکٹلی 9 بجے آ جاتے تھے. خوشبوئیں تو آتی ہوں گی آپ جی بالکل خوشبو, اور یہ جو دیسی گھی اور یہ باتیں ہو رہی ہیں بالکل یہ تڑکے لگتے تھے اور ہمیں خوشبو آتی تھی, ہم تو جیل کے کھانا کھاتے تھے وہ. اور یہ کوئی ان کے اوپر احسان نہیں ہوا تھا, بی کلاس مجھے بھی اویلیبل ہو سکتی تھی, ظاہر میں نے 19 گریڈ سے ریٹائرمنٹ لی ہوئی ہے, مجھے بھی ایک مشکتی مل سکتا تھا, لیکن سیکورٹی ریزن کی وجہ سے ہم اس طرف جانا نہیں چاہتے تھے. اگر مجھے ملے تو ایک ایکس پرائم منسٹر کو تو اس سے زیادہ فیسلٹیز ملنی چاہیے, اور وہ ملی ہوئی تھی ان کو. یعنی کہ جی وہ فیسلٹیز جو ہیں وہ مجھے بھی مل سکتی ہیں, یعنی آپ نے ایک رقم جمع کروانی ہوتی ہے, وہاں ہر ایک کا اکاؤنٹ کھلتا ہے, وہ رقم آپ روزانہ ایک خاص لمٹ ہے اور ہزاروں روپیہ لمٹ ہے, وہ جمع کروا سکتے ہیں اور آپ استعمال کر سکتے ہیں, وہاں سے خریداری کر سکتے ہیں, کچھ بھی ہو تو وہ پھر خرچہ کر کے کوئی بھی قیدی وہ سہولت لے سکتا ہے, خاص طور پر جس کو یہ گریڈ وائز ہوتا ہے کہ جی 19 گریڈ یا اس گریڈ میں کرایا یا اتنا پڑھا لکھا ہے یا کوئی سرکاری عہدہ وہ لے چکا ہے, اس کے لیے ہوتا ہے, تو کوئی احسان نہیں ہے. تو یہ بتایا جاتا ہے یہ کھاتے ہیں وہ کھاتے ہیں, یہاں پر سارا کچھ اسی پر ہی چل رہا ہوتا ہے. یہاں جو باقی سب کھابے کھا گئے ہیں, سب نے اپنی تنخواہ بڑھا لی ہے, اس کا کوئی جواب نہیں دیتا. ان کے پاس یعنی وہ چکن وغیرہ ان کو کچا دے دیتے تھے, وہ ان کا مشکتی ان کو بنا دیتا تھا اس طریقے سے. دوپہر کا کھانا وہ 3 بجے کھانے آتے تھے, تو ہمیں پتا ہے, اور یہ ایگزیکٹلی ان کے تھے. لیکن 4 نومبر کے بعد پھر ہم نے ان کی آواز نہیں سنی. 4 نومبر ہاں وہی والی بات جو پبلک میں مشہور تھی کہ 4 کے بعد شاید ان کو اندر کر دیا. تو چونکہ 4 نومبر کے بعد ان کی آواز نہیں سنی, پھر کسی طرح سے ان کو پتہ لگا کہ وجہ کچھ اور تھی, وہ یہ بتا رہے ہیں, کچھ نہ کچھ ان کو پتہ لگ جاتا تھا. ان کے لیے سہولت تھی میرے صاحب کے لیے, یہ بندہ بدلتا ہے ان سے گپ شپ وہ لگا ہی لیتا تھا کچھ. ٹی وی بھی دیکھ رہا تھا تو مجھے بھی خدشہ پڑا کہ کوئی ایسی حرکت ہوئی ہے, لیکن پھر وہ وہاں پہ ایک بندہ جو ڈیوٹی پہ تھا, میں نے اس سے پھر ریکویسٹ کی کہ یار مجھے یہ ذرا کنفرم کر کے بتاؤ, تو اس نے کہا نہیں وہ اب دوسری طرف بیٹھتے ہیں کیونکہ دھوپ اس طرف ہوتی ہے, اس لیے وہ ادھر جا کے بیٹھتے ہیں. اچھا اب اس طرف نہیں بیٹھتے. تو وہ پھر کنفرم ہو گیا, بعد میں کنفرم ہو گیا. وہ یہ جو مشہور کیا نا کہ ان کو جناب وہ باہر نہیں نکلنے دیتے. فجر کے بعد یہ ایس او پی ہے, ہر بندے کی چکی کھلنی ہی کھلنی ہے, اس کو کوئی بند کر ہی نہیں سکتا. جو جیل مینول ہے نا اس کے تحت بھی وہ کھلنی ہے, یعنی چاہے اس نے باہر نکل کے مشکتی سے پولیٹیکل گفتگو بھی کرنی ہے تب بھی وہ چکی ضرور کھلنی ہے, اس کا رائٹ ہے. یہ مسئلہ وہ کوئی ہوتا ہے کہ باہر گفتگو نہ جائے, یعنی یہ کوئی سیاست کا ہیڈ کوارٹر نہ بنے, یہ میں ان کی بات کروں. تو یہ دھوپ کی وجہ سے گئے تھے کہ آپ کی وجہ سے دوسری طرف؟ نہیں میں نے تو کوئی بات اونچی آواز سے کرنی نہیں ہوتی تھی, نہیں نعرہ مارا ہو شاید. نہیں وہ تو میں نے ایک. اچھا تو کوئی یعنی کبھی کوئی خاص جملے نہیں, کوئی خاص, بس یہی اگر میں وہاں سے آواز ان کو لگاتا نا تو وہ سن سکتے تھے, لیکن ظاہر یہ ان ایتھیکل ہوتا, تو میں نے جیل کا کوئی پرنسپل توڑنا تو نہیں تھا. ویسے بھی انجینئر صاحب بہت بڑے ناقد سمجھ جاتے ہیں خان صاحب کے, تو کہتے ہیں کہ میں اتنی اونچی آواز لگاتا تو جیل میں ان کی خلاف ورزی ہوئی تھی, انہوں نے بھی آ کے ان کو کہیں اور شفٹ کر دینا تھا. پھر جیل والوں نے ایک دفعہ یہ ہوا کہ میرے آنے سے پہلے وہ جو بشپ صاحب تھے ان کو کافی زیادہ کھانسی لگی ہوئی تھی رات کو, تو وہ رات کو پھر خان صاحب کو آواز آتی تھی, تو وہ انہوں نے بشپ صاحب نے خود بتایا کہ جی آپ کے آنے سے کچھ عرصہ پہلے میری چکی انہوں نے یہاں سے شفٹ کر دی تھی, کھانسی کی وجہ سے خان صاحب کو رات کو نیند نہیں پڑتی تھی, تو اب میری کھانسی بہتر ہے, تو آپ آئے ہیں. تو وہ چکی خالی کروا کے ان کو دوبارہ وہاں پہ شفٹ کر دیا. پھر ہم 3 لوگ تھے, باقی جو ہمارے ساتھ جتنی چکیاں تھی 8 8 9 9 لوگ تھے. آپ ذرا امیجن کریں کہ وہ کیا مچھلی بازار بنا ہوتا ہے. اور کبھی کوئی خاص گفتگو آپ نے ان کی نہیں سنی؟ کوئی خاص نہیں خاص یہ کبھی کوئی اونچی کوئی بات کر کرکٹ کے بارے میں کوئی اس طرح کی گفتگو آ گئی, کوئی اور بات جو یاد آ رہی ہو یا کچھ؟ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں جو مجھے سنائی دی گئی ہو. اب میں خود سے اگر کوئی اسٹوری بنانا چاہوں تو وہ بنا سکتا ہوں, لیکن اللہ سے خوف آتا ہے. بس میں نے اتنی لے جی, وہ کہہ رہے ہیں جتنی میں نے سنی میں نے آپ کو بتا دی, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اور اب کافی اشاش بشاش انجینئر صاحب لگ رہے ہیں. ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ اب یہ کچھ محتاط ضرور ہوں گے اپنی گفتگو میں, اور اللہ کرے کہ ایسا ہو, کیونکہ جس طرح کی گفتگو کرتے رہے ہیں, متنازع ترین گفتگو کرتے رہے بزرگان نے دین کے بارے میں دیگر حوالوں سے,
اور اسلامی نظریاتی کونسل کو بھی بیچ میں آنا پڑا. تو اب لگتا یہ ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ ضرور محتاط ہوں گے. ہماری اطلاعات یہی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے. اور ان کی یہ جو گفتگو تھی خان صاحب کے بارے میں وہ میں نے آپ کو سنائی ہے، جو اس وقت بڑی وائرل ہے، جس پر بڑے تبصرے ہو رہے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.